لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک انہوں نے سوال کیے ہیں میرے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں کہ حوض میں وضو بنانا کیسا ہے۔ مسجدوں میں بعض جگہ حوض بنے رہتے ہیں، چھوٹا تالاب جس کو حوض کہتے ہیں، تالاب جیسا بنا رہتا ہے اور وہ پورا ایک اسٹرکچر رہتا ہے بنا بنایا، نیچے بھی سیمنٹ ہے اور پھر ٹائلز وغیرہ سے بنا دیتے ہیں، حوض کہتے ہیں اس کو۔ تو اس میں وضو بنا سکتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے پوچھا ہے۔ میں جواب پیش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ حوض کا جو مسئلہ ہے نا، یہ آپ توجہ سے سن لیں۔ کوئی بھی ایک حوض 10 ہاتھ لمبا، توجہ سے سنیے گا، 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا حوض ہو، اس حوض کو 10 دردہ اور بڑا حوض کہتے ہیں شریعت کی نظر میں۔ میں شریعت کی بات کر رہا ہوں۔ 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا اگر حوض ہے تو وہ 10 دردہ اور بڑا حوض کہلاتا ہے۔ یوں ہی اگر حوض 20 ہاتھ لمبا 5 ہاتھ چوڑا یا پھر 25 ہاتھ لمبا 4 ہاتھ چوڑا، غرض کل لمبائی چوڑائی 100 ہاتھ ہو، لمبائی چوڑائی کل جو ہو وہ 100 ہاتھ ہو، چاہے لمبائی کم ہو چوڑائی زیادہ ہو، چوڑائی کم ہو لمبائی زیادہ ہو، ہر صورت حال میں اس کی لمبائی چوڑائی جو ہے وہ 100 ہاتھ اگر اس حوض کا ہے تو شریعت کی نظر میں وہ بڑا حوض ہے۔ اور اگر گول ہو، کونا نہیں بلکہ اگر گول ہو تو اس کی گولائی تقریباً 35.5 ہاتھ ہو اور 100 ہاتھ لمبائی، گولائی جو ہے تقریباً 35.5 ہاتھ ہو اور 100 ہاتھ لمبائی نہ ہو، اگر 100 ہاتھ لمبائی چوڑائی اگر نہیں ہے تو پھر وہ چھوٹا حوض ہے اور اس کے پانی کو تھوڑا کہیں گے، اگرچہ کتنا ہی گہرا ہو۔ گہرائی کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اس کی جو ہے عرض ہے، طول ہے، یعنی لمبائی چوڑائی کا ہے۔ تو بڑا حوض چھوٹا حوض تو آپ سمجھ گئے۔ حوض کے بڑے چھوٹے ہونے میں خود اس حوض کی پیمائش کا اعتبار نہیں، حوض کتنا بڑا ہے اس کی سائز کا اعتبار نہیں، بلکہ اس میں جو پانی ہے اس کی بالائی سطح، اس کی اوپری سطح دیکھی جائے گی کہ حوض تو بڑا ہے لیکن اس میں پانی جو ہے وہ کم ہے، پانی سمٹ چکا ہے۔ تو اب یہ جو پیمائش ہوگی، ناپ ہوگی، وہ پانی کی ہوگی، حوض کی نہیں ہوگی۔ اگر حوض بڑا ہے مگر اب پانی کم ہو کر اس 10 دردہ نہ رہا تو وہ اس حالت میں پھر بڑا حوض نہیں کہا جائے گا۔ نیز حوض اسی کو نہیں کہیں گے جو مسجدوں عیدگاہوں میں بنا لے جاتے ہیں، بلکہ ہر وہ گڈھا جس کی پیمائش 100 ہاتھ ہے وہ بڑا حوض ہے، اس سے کم ہے تو چھوٹا حوض ہے۔ کہیں پر ہو، چاہے مسجد میں ہو، کھیت میں ہو، کھلیان میں ہو، کہیں پر ہو، پیمائش پر اگر 100 ہاتھ لمبا چوڑا آتا ہے تو وہ بڑا ہاتھ ہے، بڑا حوض ہے وہ۔ اچھا، 10 دردہ جو ہے، جو بڑا حوض کہلایا، بڑا حوض میں صرف اتنا دل نیچے جو دل ہوتا ہے اس کا درکار ہے کہ اتنی مساحت میں کہیں سے کھلی نہ ہو، اس کی جو گہرائی ہے وہ کہیں بیچ سے کھلی نہ ہو، ٹاپو بیچ میں بنا ہوا نہ ہو۔ اور یہ جو بہت کتابوں میں فرمائے کہ لپ یا چلو میں پانی لینے سے زمین نہ کھلے، اس کی حاجت اس کے کثیر رہنے کے لیے ہے کہ وقت استعمال اگر پانی اٹھانے سے زمین کھل گئی تو اس وقت پانی 100 ہاتھ کی مساحت میں نہ رہا۔ ایسے حوض کا پانی بہتے پانی کے حکم میں ہے۔ نجاست پڑنے سے، یعنی ایسا حوض جو بڑا حوض کہلایا، اس حوض کا پانی بہتے پانی کے حکم میں ہے۔ نجاست پڑنے سے وہ حوض ناپاک نہیں ہوگا۔ جو 10 دردہ ہے، 10 ہاتھ لمبا چوڑا حوض ہے، بڑا حوض ہے، بہتے پانی کے حکم میں ہے، اس میں اگر کہیں نجاست گری تو وہ پورا حوض ناپاک نہیں ہوگا۔ نجاست مطلب ناپاک کی کوئی گندگی، جب تک نجاست سے پورے پانی کا رنگ، بو، مزہ نہ بدلے۔ اور ایسا حوض اگرچہ نجاست پڑنے سے نجس نہ ہوگا مگر قصدن جان بوجھ کر اس میں نجاست نہیں ڈالنا چاہیے۔ بڑے حوض کے نجس نہ ہونے کی یہ شرط ہے کہ اس کا پانی متصل ہو، لگا ہو، پانی ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہو۔ تو ایسے حوض میں اگر لٹھے یا کڑیاں گاڑی گئی ہوں تو ان لٹھوں کڑیوں کے علاوہ باقی جگہ اگر 100 ہاتھ ہے تو بڑا ہے، ورنہ نہیں۔ البتہ پتلی پتلی چیزیں، گھاس پھوس وغیرہ بیچ میں اگ گئی ہے تو وہ گھاس پھوس جو ہے وہ پانی کے اتصال، پانی کے ملنے کو روکتا نہیں ہے۔ اچھا، بڑے حوض میں ایسی نجاست پڑی کہ دکھائی نہ دے، جیسے شراب، پیشاب، تو اس کی ہر جانب سے وضو جائز ہے۔ اور اگر دیکھنے میں آتی ہو جیسے پاخانہ یا کوئی مرا ہوا جانور، تو جس طرف نجاست ہے اس طرف وضو نہ کرنا بہتر ہے، دوسری طرف جو ہے وہ وضو کر سکتے ہیں۔ جو نجاست دکھائی دیتی ہے اس کو مرئیہ، جو نہیں دکھائی دیتی اسے غیر مرئیہ کہتے ہیں۔ ایسے حوض پر اگر بہت سے لوگ جمع ہو کر وضو کریں، جیسے مسجد کے حوض میں کرتے ہیں،
تو بھی کچھ حرج نہیں ہے، اگرچہ وضو کا پانی اسی میں گرتا ہو، وہی ہوتا ہے، اٹھاتے ہیں وضو کا پانی اسی حوض میں ہی واپس گرتا ہے زیادہ تر پانی، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، پانی خراب نہیں ہوگا۔ ہاں اس میں کلی نہیں کرنی چاہیے، اس میں ناک صاف کر کے نہیں ڈالنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، دوسرے لوگ وضو بنا رہے ہیں تو دوسرے لوگ آپ کی نظافت کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کلی کر کے اس میں ڈالیں گے تو دوسرے لوگوں کو اچھا محسوس نہیں ہوگا، اس لیے کلی کا پانی اس میں نہ ڈالیں، اور پیر بھی اس میں ڈال کے نہ دھوئیں، ناک صاف کر کے اس میں نہ ڈالیں، یہ کچھ احتیاطیں کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو اس پانی سے کوئی پریشانی نہ ہو۔ کلی نہیں کرنا چاہیے، اس میں ناک نہیں سرکنا چاہیے۔ تالاب یا بڑا حوض اوپر سے جم گیا مگر برف کے نیچے پانی کی لمبائی چوڑائی درجہ ہے اور سوراخ کر کے اس سے وضو کیا جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ تو بہرحال یہ جو میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ مسجد میں جو حوض بنتا ہے یہ ایسا بنایا جاتا ہے اس کو جان بوجھ کر کے کہ وہ اس کے جو لمبائی چوڑائی ہے وہ 100 ہاتھ ہو، یہ اس کو بنایا ہی جاتا ہے، اسے لمبائی چوڑائی 100 ہاتھ ہو ایسا بنایا جاتا ہے اس کو۔ اب جب لمبائی چوڑائی 100 ہاتھ ہو گیا تو اب وہ بڑا تالاب ہے، اس کا پانی بہتے پانی کی طرح ہے، اس میں وضو درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ احتیاطیں جو میں نے آپ کو پیش کی وہ خیال رکھیں، اس کا پانی سے بہرحال وضو جائز ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔